لاہور کے ایک شاہانہ میرج ہال میں ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ پھولوں کی خوشبو، روشنیاں، کہکہے، دوستوں کی ہنسی مذاق، قریبی رشتہ داروں کی بھاگ دوڑ۔ ہر طرف زندگی ہی زندگی تھی۔ مہمان کہیں بریانی اور قورمہ کا مزہ لے رہے تھے، کہیں بچے غباروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، کہیں خواتین دلہا دلہن کی تعریفوں میں مصروف تھیں۔ اسٹیج پر ہمارا دلہا ڈاکٹر ذوحان کھڑا تھا، سجی ہوئی شیروانی، نفاست، وقار اور چہرے پر وہ معصوم سی گھبراہٹ کہ بس دلہن آ جائے اور زندگی مکمل ہو جائے۔ کچھ ہی دیر میں ابیحہ کے اسٹیج پر آنے کا وقت ہوا۔ ابیحہ لاہور کی وہ لڑکی تھی جس کے حسن، اخلاق اور شرافت کا چرچا ہر جگہ تھا۔ پڑھی لکھی، سلجھی ہوئی، نرم مزاج اور حل دل عزیز۔ ان کا خاندان شہر میں اچھا خاصا معزز و خوشحال تھا، بڑا سا گھر، اچھی حیثیت اور عزت والا خاندان۔ لیکن ابیحہ کے دل میں ایک ایسا راز تھا جو اس کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپا تھا، اور جیسے کوئی نہیں جانتا تھا۔ ذوحان اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا مسکرا رہا تھا۔ دوست اسے چھیڑ رہے تھے، ڈاکٹر صاحب آج دل کی دھڑکن کچھ زیادہ نہیں چل رہی، دلہن کو دیکھ کر تو سانسیں اٹک جائیں گی۔ ذوحان ہنسی میں بات ٹال دیتا، مگر اس کی نظریں بار بار داخلی دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھی۔ اچانک ہال میں میوزک بدلا، ایک میٹھا سا رومانوی نغمہ بجنے لگا۔ سب کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھی۔ وہاں سے ابیحہ اپنے نازک قدموں کے ساتھ آہستہ آہستہ اسٹیج کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا لال جوڑا روشنیوں میں جگمگا رہا تھا، ماتھے کی بندیاں، آنکھوں کا کاجل، ہلکی سی سرمائی ہوئی مسکراہٹ۔ ذوحان اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے جیسے دنیا سے کٹ گیا۔ ابیحہ نے اسٹیج پر قدم رکھا۔ ذوحان نے محبت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ ابیحہ کے چہروں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ آئی، تالیاں بج اٹھی، خوشیاں گونجنے لگیں، لیکن اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز آئی اور ابیحہ زمین پر گر پڑی۔ ماحول میں کھلبلی مچ گئی۔ ڈاکٹر ذوحان کی آنکھوں سے خوشی غائب ہو کر خوف میں بدل گئی۔ مہمان دوڑ پڑے، عورتیں چیخیں، مرد آگے بڑھ گئے۔ ابیحہ کی ماں اور بہن اسے گھبراہٹ میں اٹھا کر ساتھ والے کمرے میں لے گئی۔ ذوحان اور اس کا خاندان سکتے میں آ گیا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا، آخر ہوا کیا ہے؟ کیا ابیحہ کسی بیماری کی مریض ہے؟ کیا کوئی بات چھپا گئی ہے؟ شادی پہلے ہی جلدی میں طے کی گئی تھی۔ ابیحہ کے خاندان نے کہا تھا کہ بہتر تاریخ ایک ہی ہے۔ ذوحان کے گھر والوں نے بات مان لی تھی، مگر اب سب کچھ شک ہو رہا تھا۔ ذوحان کی ماں نے آہستہ سے کہا کہ ہم سے کچھ چھپایا تو نہیں گیا، اگر لڑکی بیمار ہے تو ہم شادی نہیں ہونے دیں گے۔ حال میں جو چند لمحے پہلے ہنسی گونج رہی تھی، وہاں سناٹا اور بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا ابیحہ کو کوئی بڑی بیماری ہے، کوئی کہہ رہا تھا شاید بخار ہے، مگر ذوحان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خود ڈاکٹر تھا، اسے اندازہ تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور غلط ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود ابیحہ کو دیکھے گا، اور وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ذوحان کمرے میں پہنچا تو ماحول بھاری تھا۔ ابیحہ بستر پر نیم بے ہوشی حالت میں ہوئی تھی۔ اس کی ماں کی آنکھیں لال تھی، بہن پریشان کھڑی تھی، اور چند قریبی رشتہ دار دم سادے بیٹھے تھے۔ ذوحان نے سنجیدہ مگر نرم لہجے سے کہا، میں ابیحہ کا چیک اپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے سمجھنے دیں کہ اسے کیا ہوا ہے۔ ابیحہ کے والد نے پہلے جھجک دکھائی، مگر حالات دیکھ کر ہاں کر دی۔ ذوحان نے ابیحہ کی نبض چیک کی، اس کی آنکھوں میں ٹارچ کی روشنی ڈالی، سانسوں کی رفتار دیکھی۔ بظاہر سب نارمل تھا، مگر اس کے اندر ایک ڈاکٹر سے زیادہ ایک حساس انسان جاگ چکا تھا۔ ابیحہ کا چہرہ زرد تھا، بازو کمزور، ہونٹ سوکھے ہوئے۔ یہ سب کسی عام تھکن کی نشانیاں نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ابیحہ کو ہوش آیا، اس نے آنکھیں کھولی، مگر اس کی نظریں ڈری ہوئی، بھٹکی ہوئی اور بے چین تھی، جیسے وہ کچھ چھپانا چاہتی ہو۔ ذوحان اس کے قریب بیٹھا اور دھیمے لہجے میں بولا، ابیحہ تم ٹھیک ہو؟ کچھ بتانا چاہتی ہو؟ ابیحہ نے سر ہلایا، مگر زبان جیسے بند ہو چکی تھی۔ ذوحان نے ابیحہ کے والدین سے پوچھا، کیا ابیحہ کو پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ کوئی بیماری، کوئی ٹینشن؟ ابیحہ کے والد فوراً بولے، نہیں بیٹا، بالکل نہیں، وہ ٹھیک ہے، بس شاید شادی کی ٹینشن زیادہ ہو گئی ہو ابھی۔ ذوحان کے دل کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اسے لگا جیسے کوئی بڑی بات چھپائی جا رہی ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں ابیحہ کا میک اپ ہٹوا کر اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں چیک کرنی ہے۔ ابیحہ کی گھر والوں نے فوراً مخالفت کی۔ ماں نے غصے میں کہا، یہ کیا بات ہوئی، ابھی میک اپ کیسے ہٹایا جائے، لوگ کیا کہیں گے؟ مگر ذوحان کے والد کھڑے ہو گئے، سخت لہجے میں کہا، ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، اگر اسے شک ہے تو ہم سچ جاننا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بات چھپائی گئی ہے تو یہ شادی آگے نہیں بڑھے گی۔ اس دھمکی کے بعد ابیحہ کے گھر والے مجبوراً مان گئے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون نے ابیحہ کا میک اپ صاف کیا۔ جیسے ہی میک اپ ہٹا، ابیحہ کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ آنکھوں کے نیچے گہرے ہلکے، چہرہ حد سے زیادہ پیلا، ہونٹ خشک، ایک ایسی لڑکی جس نے نہ جانے کتنی راتیں روتے جاگ کر گزاری ہوں۔ ذوحان نے فوراً سب سمجھ لیا کی وجہ سے تھی۔
اس نے سخت لہجے میں پوچھا، ابھی اتنی کمزوری کیوں ہے؟ وہ کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ کیا کوئی ٹینشن ہے؟ آپ لوگوں کو چھپا رہے ہیں؟ ابیہ کے والد نے پھر وہی بات دہرائی۔ بیٹا کچھ نہیں، بس تھک گئی ہے، ذوحان کا صبر جواب دے چکا تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر تھا اور ایک ایماندار انسان بھی، وہ دھوکہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے غصے میں کہا، دیکھیے میں بے وقوف نہیں ہوں، ابیہ شدید ذہنی دباؤ میں ہی، اسی اتنی کمزوری معمولی بات نہیں ہے، اگر آپ لوگ سچ نہیں بتائیں گے تو میں ابھی یہ شادی روک دوں گا، بارات واپس لے جاؤں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو پولیس بھی بلا سکتا ہوں۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، ابیہ کی ماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ابیہ کا بھائی بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد ابیہ کے والد نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، ہم آپ کو سب بتاتے ہیں۔ دروازہ بند کر دیا گیا، غیر ضروری لوگ باہر کر دیے گئے، اور پھر ابیہ کی زندگی کا وہ راز کھلا جو کسی نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ابیہ کسی زمانے میں ایک لڑکے سے سچی محبت کرتی تھی، اس کا نام احمد تھا، ایک سادہ سا شریف محنتی لڑکا۔ اس کا خاندان متوسط تھا، باپ سرکاری نوکری کرتا تھا، سب حلال کماتے تھے، عزت سے جیتے تھے۔ ابیہ اور احمد کی دوستی ایک دن محبت میں بدلی تھی۔ کالج میں چائے کی چسکیاں، لائبریری میں چھپکے سے باتیں، ایک دوسرے کے لیے لکھے گئے پیار بھرے پیغامات۔ ان کا تعلق خالص اور سچا تھا، مگر یہ راز زیادہ دیر چھپا نہ رہ سکا۔ ایک دن ابیہ کے والد کو پڑوس سے خبر ملی کہ ابیہ کو احمد کے ساتھ دیکھا گیا ہے، بس یہی سننا تھا کہ گھر میں طوفان آ گیا۔ ابیہ جیسے ہی گھر پہنچی، والد نے غصے میں چیخ کر کہا، یہ کیا چل رہا ہے تمہارا؟ خاندان کی عزت کا خیال ہے یا نہیں؟ کل کو یہ بات پھیل گئی تو ہمارا سر کیسے اٹھے گا؟ ابیہ نے ہمت کر کے کہا، ابو احمد اچھا انسان ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سنتے ہوئی پورے گھر میں آگ لگ گئی۔ بھائی نے دھمکی دی، ماں نے تھپڑ مارا، اسے کمرے میں بند کر دیا گیا، فون چھین لیا، کالج جانا بند۔ ابیہ کی دنیا اندھیرے میں دھکیل دی گئی۔ احمد جب یہ سب جان کر ابیہ سے ملنے آیا تو ابیہ کے بھائی نے اسے مارا اور کہا کہ اگر دوبارہ یہاں آیا تو انجام برا ہوگا۔ احمد بے بس ہو کر واپس چلا گیا، نہ پیسہ نہ طاقت، صرف محبت تھی، مگر اس محبت کو ابیہ کے خاندان نے قبول نہ کیا۔ ادھر ابیہ دنوں میں ٹوٹتی گئی، کھانا بند، نیندیں بند، زندگی جیسے رک گئی تھی۔ پھر ایک دن اچانک ابیہ کی شادی کا فیصلہ کر دیا گیا ذوحان کے ساتھ۔ وہ بے بسی میں ہم مان گئی، لیکن اندر سے مر چکی تھی۔ اسی ٹوٹ پھوٹ نے اسے شادی کے دن بے ہوش کر دیے۔ ذوحان یہ سب سن کر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، انکل آپ نے غلط کیا، بیٹی کو زبردستی اس انسان سے جدا کرنا جسے وہ چاہتی تھی، یہ ظلم ہے۔ اگر ابیہ کی خوشی احمد کے ساتھ ہے تو اسے اسی ساتھ ہونا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں احمد کو بلایا جائے، ابیہ اسی سے نکاح کرے۔ ابیہ کے والد سکتے میں آ گئے۔ بیٹا لوگ کیا کہیں گے؟ ہماری عزت، ذوحان نے نرمی سے جواب دیا، عزت اسی میں ہے کہ بیٹی کی خوشی کو ترجیح دے، ورنہ نہ یہ شادی ہو پائے گی اور نہ آپ لوگوں کے پاس کوئی جواب ہوگا۔ حالات بگڑتے دیکھ کر ابیہ کے والد مان گئے۔ ابیہ کا بھائی احمد کو لینے گیا۔ احمد گھر میں بیٹھا رو رہا تھا، آج ابیہ کی شادی تھی اور دل پر پتھر رکھ کر خاموش بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلا، ابیہ کا بھائی اندر آیا، احمد کو دیکھ کر بولا، چل، ابیہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ احمد کو یقین نہ آیا، مگر بات سن کر اس کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ وہ فوراً تیار ہوا اور میرے خیال پہنچ گیا۔ وہاں پہنچتے ہی اسے دولہا کے کپڑے پہنائے گئے اور اسٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ حال میں سرگوشیاں پھیل گئی، ارے دولہا بدل گیا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابیہ کے والدین کا دل دہلنے لگا۔ مگر اس سے پہلے کہ بات بگڑتی، ذوحان اسٹیج پر چڑھا، مائک پکڑا اور بولا، سب لوگ سنیں، ابیہ اور احمد ایک دوسرے سے سچی محبت کرتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ دو دل زبردستی ٹوٹ جائیں، اس لیے آج ابیہ کا نکاح احمد سے ہوگا۔ کچھ لمحے کا سناٹا، پھر تالیاں بج اٹھی، لوگ ذوحان کی انسانیت اور ہمت کی تعریف کرنے لگے۔ جب نکاح ہوا تو ابیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، احمد نے اس کا ہاتھ تھاما اور حال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ذوحان خاموشی سے اپنی برات لے کر واپس چلا گیا، لیکن ایک عظیم انسان کے طور پر جس کا دل سب کے دلوں میں بس گیا۔ آج ابیہ اور احمد خوشحال زندگی گزارے ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے جس کا نام انہوں نے عائشہ رکھا ہے۔ دونوں خاندان اب آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ذوحان وہ اب بھی لوگوں کے دلوں میں محبت، انسانیت اور قربانی کی روشن مثال بنا ہوا ہے۔ یہ کہانی پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں، اور ساتھ چلیں ہمارے ساتھ مزید دلچسپ